الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ساؤنڈ سسٹم کو اتنا ساتھ نہیں دے رہا مگر امید ہے کہ بات جو ہے وہ آپ میرے کانوں سے سنیں گے تو جس طرح سے پہنچ رہی ہے اس سے زیادہ مؤثر انداز میں پہنچ سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور رمضان مبارک کا جو خوشحال مہینہ آیا چاہتا ہے اس حوالے سے نیت کا اخلاص اولاً اگر ہو جائے ان معنی میں کہ یہاں کے جمع ہونے کا مقصد بھی متعین ہو اور پھر رمضان مبارک کے لیے ابھی سے ہم اپنی نیتوں کا استحضار اس کو درست میں حاصل کر لیں تو انشاءاللہ اس نشست کا حاصل خلاصہ وہی فائدہ ہوگا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی صحابہ کرام کی ذہن سازی فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک میں. تو آج ہم جمع ہوئے ہیں کسی اور مقصد کے لیے نہیں, کسی اور دنیوی غرض کے لیے نہیں, بلکہ اسی سنت کے اتباع میں جمع ہوئے. پہلے تو یہ خیال ذہن میں تازہ کرتے کہ جب رجب کا چاند دیکھتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا, آپ کی تعصی, آپ کی اتباع وہ ایک مسلمان کی زندگی کا اصل سرمایہ ہے. اسی ابتدا کے لیے ہم جمع ہوئے, اس کی رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح سے ذہن سازی وہاں اس دعا سے ہو رہی تھی. وہاں تو آپ دیکھتے ہیں نا مختصر کلمات ہیں صحابہ آپ کے لیے وہی ہدایت کا سرچشمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل خطبے, طویل تقاریر تو منقول ہے نہیں, مختصر کلمات ہیں مگر اس کے اندر کام پورا ہے, اس کے اندر مواد پورا ہے, اس کے اندر سامان پورا ہے, اصلاح کا بھی اور یاد دہانی کا بھی اور اسی طرح ذہن سازی کا بھی. تو آج ہم کمزور لوگ ہیں اس لیے کسی موضوع پر تفصیلی بات کرنی پڑتی ہے, طویل طویل تقاریر ہیں, طویل طویل بیانات ہیں اور اس کے باوجود بھی اس کا وہ حاصل ہے. تو وہاں تو بس یہ کہہ دینا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان الفاظ کا ادا ہو جانا کہ اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان سے ہمیں ملا دے, اس کی برکتوں سے ہمیں ملا دے. تو یہ وہ کیفیات باطنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں لقائے رمضان کے بارے میں, رمضان سے ملاقات کے بارے میں جو شوق ہے, شوق لقاء ہے, اس کو بس دیکھ کر صحابہ مچل جاتے ہیں. ان کے اندر ایک وہ جو آتش ہے شوق کی وہ بڑھ اٹھتی ہے. اللہ کی وہ ایمان نصیب فرمائے. اگر ہم کیا کریں گے کہ اس کمی کو, کیونکہ ہمیں وہ تاثیر حاصل نہیں, وہ صحبت حاصل نہیں, وہ زمانہ حاصل نہیں, تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی درجے میں اپنا سامان پورا کرنے کے لیے ہم کوشش کریں کہ کچھ مزید باتیں کریں اور کچھ قدرے طویل بیان ہو گیا اور اس دعا کے معنی و مفاہیم, اس کے تقاضے, اس کے مقتضیات, کیا اس کا تقاضا ہے, اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. تو کچھ اور بابرکت خصوص یعنی آیات قرآنیہ اور کچھ روایات حدیث اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ سامان برکت ہمارے لیے کفایت کر جائے گا. کم از کم اتنا ایمان تو ہمارا بن جائے, اتنا تو سرمایہ یقین ہمیں حاصل ہو جائے کہ یہ جو گھڑیاں گزر رہی ہیں سو شعبان کی, اس کو ہم غنیمت بناتے ہوئے اپنے لیے رمضان تک کا سفر کریں. ایک بات اور ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں دعا کے بارے میں, عجیب و غریب بات ہے کہ بندے مومن کے لیے ویسے تو زندگی کی کوئی اہمیت نہیں, یعنی طول زندگی مانگنا اور طول حیات مانگنا اس میں کیا رکھا ہے. ہاں اگر وہ کسی سعادت پر مبنی ہے تو کارگر ہے اور کامیاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد کے ساتھ زندگی کی تمنا کا یہاں اظہار فرما رہے ہیں. اصل میں تو تعلیم ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فقرے میں, ہر جملے میں تعلیم اور تلقین کا سامان ہے. تو دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے, یعنی یہ کہ یہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے جس کے سعادتوں کو, جن کے لمحات کو حاصل کرنے کی تمنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. سوچنے کی بات ہے کہ کتنی عظمتوں والا ہے, کتنی اہمیتوں والا ہے. تو ایسے ہی زندگی مانگنا نہیں ہے بلکہ رمضان کی ساعتوں کو حاصل کرنا, اس فضیلت کو حاصل کرنے کی تمنا ہے.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اللہ سے کوئی شے مانگیں تو بے مقصد نہ مانگیں، یعنی زندگی طویل ہو جائے اس میں کیا خیر ہے۔ مضمون دعاؤں میں تو یہ بات بھی آئی ہے کہ اللہ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک تو جانتا ہے، تیرے علم کامل میں ہے کہ میرے لیے حیات اچھی ہے، اور جب تیرے علم کامل میں ہو کہ میرے لیے حیات اچھی نہیں ہے تو مجھے وفات سے دوچار کر دے، بغیر فکر بغیر آزمائش کے۔ جب میرے لیے موت سے دوچار ہو جانا اچھا ہو تو میرے لیے اس کا فیصلہ فرما۔ معلوم ہوا زندگی تو اس لیے ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، زندگی آفت پر آئے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور ایسی زندگی جس میں بندگی نہ ہو وہ شرمندگی کا باعث ہے۔ اس رمضان کو ہم اس بندگی کی نعمت کو حاصل کرنے، اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے طلب کریں۔ ابھی سے اپنے ذہن کو، اپنے ماحول کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ارد گرد کے افراد کو بھی تیار کریں اور کچھ اہتمام کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کام کے لیے اہتمام ہو اس میں نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اگر رمضان کے لیے ابھی سے ہم نے کچھ ہاتھ پیر ہلانا شروع کیا اور ذہن کو، اپنی توجہات کو اس طرف مرتکز کرنا شروع کیا اور یہ بات چلائی تو انشاءاللہ العزیز نتائج پیدا ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو ہم جانتے ہیں اس بات، اور پوری سبق ہمیں معلوم ہے، چنانچہ کوئی شخص ایسا نہیں جو کہ دنیا میں کوئی نتیجہ چاہتا ہو اور اس کے لیے پھر محنت نہ کرتا ہو۔ اس کے لیے وہ ذہنی طور پر بھی تیار ہوتا ہے، پلاننگ بھی کرتا ہے، امور کی تدبیر بھی کرتا ہے، درکار وسائل بھی فراہم کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی اس کے لیے ذہناً جسماناً تیار کرے گا اور پھر پوری توجہات کے ساتھ اس کام کو انجام دے گا اور پھر نتائج بھی اسے فکر ہوتے ہیں۔ دارالاسباب ہے اور دارالعمل ہے، چنانچہ محنتوں کا نتیجہ عطا فرما دیتے ہیں، ثمرہ عطا فرما دیتے ہیں۔ دین کے بارے میں بھی یہ روش درکار ہے، اس معنی میں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، جو دینی ذمہ داریاں ہم فرائض ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی اسی طرح سے فطری طریقے معقول رویے کو ہم اختیار کرنے والے ہیں۔ اس بارے میں اپنے آپ کو دھوکہ نہ، دین کے امور میں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ بس یہاں جو کچھ ہے بس ایسے ہی چل چلاؤ ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا اور بس جو کرے اللہ کرے، میں تو کوئی کرنے والا نہیں، میں تو کچھ کرتا نہیں اور میں تو اس میں کچھ محنت کرنے کو تیار نہیں، بس اللہ ایک دن میں مجھے نیک متقی بنا دے، میرے گھر کو بھی اچھا کر دے، میری زندگی کو بھی اچھا کر دے اور مجھ سے سارے گناہ چھوٹ جائیں اور ساری نیکیاں میرے اندر آ جائیں اور پلک جھپکتے کوئی بزرگ کم کر دے اور میں ولی اللہ بن جاؤں اور بس دنیا تو میں جیسی چاہے گزاروں، آخرت بہت اچھی ہو جائے۔ یہ خواہشات ہیں، یہ خیالات قرآن حکیم میں جا بجا بتایا گیا کہ یہ تمہاری خواہشات ہیں، یہ امانی، یہ خواہشات بغیر محنت کی خواہشات اور اسی طرح بغیر اسباب فراہم کیے ہوئے خواہشات، یہ رنگ لانے والی ہیں۔ اور یہ خواہشات تم سے پہلے جو امتی گزرے ہیں یہود و نصارہ وہ بھی رکھا کرتے تھے اور ان کو بھی صاف جواب دے دیا گیا کہ اس طرح سے آرزوؤں اور تمناؤں سے کام چلنے والا نہیں۔ کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ اگر واقعی کامیابی چاہتے ہو تو کر دکھانا پڑتا ہے، یہاں محنت کرنی ہے۔ بس طریق الخیرات، نیکیوں کے بارے میں سبقت اختیار کرو، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہی آج سے سوال ہے، یہی مطالبہ ہے۔ تو رمضان کا ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی کئی رمضان ہم نے گزارے، مگر پھر اس نشست کا کیا فائدہ ہے؟ اس نشست کا فائدہ یہ ہے کہ اس دفعہ ہم کچھ ایسا عہد کریں اور ہر سال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عہد ایسا نہیں کہ اگر اس سے پچھلے سال ہم نے ایسے ہی کسی مجلس میں کیا تھا اور کامیاب اتنے نہ ہو سکے جتنے ہونے چاہیے تھا تو اس دفعہ ہم کہیں کہ اب کیا فائدہ نہیں۔ ہر بار یہ عہد کرنا ضروری ہے، اور بندہ مومن تو وہی ہے جو کہ ایک دفعہ اگر گر جائے تو پھر اٹھتا ہے اور پھر گر جائے تو پھر اٹھتا ہے۔ جیسے توبہ کا معاملہ، کسی نے سوال کیا کہ توبہ ٹوٹ جائے گی تو کیا کروں گا؟ جواب اچھا دیا گیا کہ تمہارے کپڑے پہلے ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہو؟ کپڑے بدل لیتے ہو، دھو لیتے ہو۔ آج تک آپ نے دیکھا کسی ایسے شخص کو جو یہ کہے کہ میں لباس استعمال نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ میلا ہو جاتا ہے، میں فلاں شے استعمال نہیں کروں گا کہ وہ پوسیدہ ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کیا ہے کہ غلطی ہو جائے، کوئی پیر پھسل گیا اور وہ کیچڑ میں گر گیا اور کوئی کپڑوں پر چھینٹے آ گئے، تب اس کو دھوتا ہے، دامن صاف کر دیتا ہے، پھر نئے سرے سے پاکیزہ لباس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا توبہ کا معاملہ بھی ہے، اسی طرح سے دینی عزم اور ارادے کا معاملہ بھی ہے۔ ہر سال رمضان آئے تو ہمیں ایک احساس ہونا چاہیے کہ پہلے ویسا نہ گزرا جیسا گزرنا چاہیے، پچھلا رمضان ویسا نہ گزر سکا جیسا گزرنا چاہیے، لیکن اور اگر اچھا گزرا ہے نا تو تب بھی اس احساس کی ضرورت ہے، اچھا گزرا ہے تب بھی اس احساس کی ضرورت ہے۔ یعنی بندہ وہ ہے جو کہ عاجزی کی نفسیات میں رہے، ہر وقت انکساری کے ساتھ معمور رہے، اللہ کے حضور بندگی کے جذبے کے ساتھ سرشار اور نہال رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں سکتا۔ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ ماں عبدالناک کا حق عبادت، اے اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا۔ معلوم ہوا کہ جتنی اللہ کی معرفت بڑھتی جائے اور جتنا انسان رب کو پہچانتا جائے
جتنا اس کی قدرتوں کا اسے تعارف ہوتا چلا جائے، جتنا اس کی ذات عالی کا دھیان بڑھتا چلا جائے، تو اتنا اسے اپنی نیکیاں، اپنے اعمال کو حقیر، ہیچ اور ایسے کہ جیسے نہیں ہے، کل معلوم ہوتے ہیں. اور اللہ کی عظمت کے حضور واقعتاً کوئی شخص کیا کر سکتا ہے، وہ کیسے اپنے بندگی ادا کر سکتا ہے؟ تو ایک عزم ہے، ایک ارادہ ہے، اس میں ہمیشہ آگے سے آگے کا راستہ ہے، پیچھے کا راستہ نہیں. خوب سے خوبصورت کی تلاش یہاں ہونی چاہیے. دنیا کے معاملے میں تو جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ ملنا ہے اور مل کر رہے گا، تقدیر میں طے ہے. ہاں، دین کے معاملے میں اللہ نے اس میدان کو کھلا چھوڑا ہے، اور جو صاحبان عزیمت ہیں، عزم والے ہیں، ارادے والے ہیں اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے میدان کھلا ہوا. فاستبقوا الخیرات، آؤ اس میدان میں دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے نیکی میں آگے نکلنے کی کوشش کرو. یہ کہ اپنے پچھلے عمل سے اگلے عمل کو اور آگے کر دکھاؤ. یہاں آگے سے آگے جنت کے درجات، پہلے تو یہ کہ اللہ کی مغفرت اور غفران کے اہل بن جاؤ، اپنے گناہ بخشوا لو، پھر اس کے بعد اس کی رضا کے درجات اور منازل طے کرتے چلے جاؤ. آگے سے آگے بڑھو، کوئی انتہا نہیں ہے اس کی، یہاں تک کہ وہ حقیقی شے، وہ یقینی شے جسے موت کہتے ہیں، وہ آ جائے. وہ آخری موقع جب ہماری روح قبض کی جا رہی ہوگی، ایمان سلامت لے کر اگر ہم چلے گئے تو کامیاب ہے. بس اس سے پہلے کامیابی نہیں. دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں. کامیاب وہ ہے جس نے کہ ایمان سلامت رکھا، عمل کی پونجی اپنے ساتھ لی، اور پھر اس کے بعد وہ آخرت کا سفر طے کیا. اور وہاں اس کے لیے بتا دیا گیا کہ ممنظر سے حاج نار بہت خلل جنہ فقط فاز، جس جو آنکھ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی ہے جو کامیاب ہونے والا ہے. بھائی یہ سبق تھا بنیادی، جو ہر بندے مومن کا بنیادی سبق، اسے یاد کرنا چاہیے. گائے گائے باز کھائیں قصہ پالیدہ راہ، پرانی بات ہو گئی ہے، تازہ کر لیں. میرے لیے میں کروں، آپ اپنے لیے تازہ کریں. یہ مجلس ایک طرح سے ایک دوسرے کے لیے سبق کو تازہ کرنے کا سامان ہے. یہ سبق تازہ ہوا تو اب عزم ہے اگلی بات، ارادہ ہے اگلی بات کہ اب رمضان آ رہا ہے. جیسے کسی ٹریڈ سے، کسی صنعت سے وابستہ افراد کے لیے ایک موسم ہوتا ہے، وہ سیزن کی تیاری کرتے ہیں. فلاں شے بکتی ہے جناب، اس کو ابھی سے جمع کرنا شروع کرو اور یہ پروڈکٹ جو ہے اس کو تیار کرو، سیزن آیا چاہتا ہے. اسی طرح سے عابدین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے والوں کے لیے، اللہ کی بندگی میں مقام بنانے والوں کے لیے، آخرت کے طلبگاروں کے لیے، جنت کے چاہنے والوں کے لیے سیزن آیا چاہتا ہے، موقع آیا چاہتا ہے، وہ رمضان مبارک ہے. اور اس کی خبر دی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بتایا ہے قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو اس کے حق ہونے پر، یقینی ہونے پر، اس خبر کے صحیح ہونے پر کوئی شبہ نہیں ہے. اب اگر ضرورت ہے تو اپنے عزم و ارادے کی ہے، جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا، جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ العزیز اتنا یہ بارآور ہوتا چلا جائے گا، نتیجہ خیز ہوتا چلا جائے گا. اور یہ سال بھر کا سودا ہے. بعض اللہ والوں سے منقول ہے کہ جیسا تمہارا رمضان گزرے گا نا، ویسا تمہارا پورا سال گزرے گا. چنانچہ بڑے اہتمام کرتے ہیں. کبھی ان کتابوں کو پڑھیے، ہمارے اسلاف رمضان کیسے گزارتے ہیں. بعض امور تو وہ ہیں جس میں عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور ماننا پڑتا، کہنا پڑتا ہے کہ ان کی کرامات تھی. جیسے کہ ہم الحمدللہ اللہ کی طرف سے کسی ایک بندے کے ہاتھ پر کوئی غیر معمولی بات ظاہر ہو تو اس کا اعتبار کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں کہ کرامات کا ظہور اللہ کے نیک بندوں سے ہوا کرتا ہے. انبیاء کرام کے ہاتھوں ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے متبع شریعت افراد ان کے ہاتھوں کوئی غیر معمولی بات ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. اور اگر ایک بد کردار آدمی ہے، بد عقیدہ آدمی ہے اور بد چلن آدمی ہے، یا یہ کہ بے دین آدمی ہے، اس کے ہاتھوں اگر کوئی عجیب و غریب کام ہو جائے تو اسے کہتے ہیں شعبدہ ہے، شعبدہ باز ہے یہ آدمی. ان چیزوں میں فرق ہو گیا. تو ہم اولیاء اللہ کی کرامات مانتے ہیں. چنانچہ بعض امور تو ایسے ہیں، آپ سلف صالحین کے واقعات پڑھیں، صحابہ اکرام کے، تابعین کے، اتباع تابعین کے اور ائمہ دین کے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے رمضان میں اللہ نے واقعتاً ایسی برکتیں عطا فرمائی تھی کہ وہ کرامات کے درجے تک پہنچی. شاید میں اور آپ اس کو انجام نہ دے سکیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے پڑھ کر ہم یا تو اس کا انکار کریں یا یہ کہیں کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے. نہیں، وہ بھی اللہ کے بندے تھے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوائے ضروریات، دنیا اور نفس سب کچھ موجود تھا. اس کے باوجود وہ عزم والے تھے، ہمت والے تھے. انہوں نے کوشش کی اور محنت کی تو یہاں تک اللہ نے پہنچایا. آپ کے اور میرے ذمے کی یعنی ان سارے واقعات کو، جن کو حکایات کہہ کر آج بہت سے لوگ حقیر جانتے ہیں اور ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، ان کا حاصل یہ ہے، سلف کے ان واقعات کا حاصل یہ ہے کہ اس سے ایک ہم جذبہ حاصل کریں، ایک امنگ اپنے اندر پیدا کریں، ایک ارادہ تازہ کر لیں، اور ایک ارادہ اور ایک کہیے کہ نیت تازہ کر لیں، اور مان لیں اس بات کو، ایک عہد کر لیں اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ ہم بھی کچھ کریں گے. یہ رمضان ہمارا سستی میں، کاہلی میں، غفلت میں اور جبن میں اور پستی میں، کم ہمتی میں نہیں گزرے.
جیسے دنیا کے بارے میں ہم ہمت کرتے ہیں اس بارے میں بھی ہمت کریں گے انشاءاللہ، اور پوری قوت کے ساتھ ہم ارادہ کریں گے کہ جو کچھ اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اس کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم کریں گے۔ جس طرح سے ایک سمجھدار باغبان اور کسان وہ کیا کرتا ہے، زمین تیار کرتا ہے، بیج بوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو اس فصل کو لہلہاتا بنا دے، یہاں پر باران رحمت برسا دے، اور اس کی جو فصل آئے وہ ہر طرح کے مشکلات سے محفوظ رہے، کیڑا بھی نہ لگے اسے، اور اس میں اچھا خوب مجھے منافع ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک عبادت گزار وہ پہلے محنت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، نیت کی تصحیح کے ساتھ، اور سب کچھ حلال روزی اختیار کرتا ہے حلال رزق کے ساتھ، اسی طرح سے شریعت کے احکام سیکھ کر اعمال کرتا ہے تو شریعت کے مطابق کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، عمل سیکھتا ہے، ہر عمل سے پہلے اس کا علم حاصل کرتا ہے، اور جب یہ تقاضے پورے کرتی ہے اب اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ برکت عطا فرما، اللہ مجھے نیک ارادوں میں کامیاب کر دے۔ تو ہم یہی کریں گے انشاءاللہ کہ علم بھی حاصل کریں گے، یہ عبادات آیا چاہتے ہیں، دن کا قیام، دن کا صیام ہے، رات کا قیام ہے، دن کا روزہ ہے، رات کی تراویح ہے، پھر اسی طرح سے اور بہت سے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں جو رمضان المبارک کا خاصہ ہے، ان کے احکام سیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے مناسب ہم عمل کرنے والے ہو جائیں، پھر اللہ سے دعا کریں تو دیکھیں کتنی برکتیں آتی ہیں۔ یہ جالب عمل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی برکت کو کھینچنے کا ذریعہ، اور بغیر یہ عمل کیے ہوئے دعا کرنا کہ مجھے اللہ توفیق دے دے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص چٹیل میدان میں بیٹھ کر دعا کرے کہ اللہ اسے لہلاتا ہوا کھیت بنا دے اور سرسبز باغ میں تبدیل کر دے، لوگ کہیں کہ احمق آدمی ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص شریعت کے احکام نہ سیکھے، اعمال نہ سیکھے، فرائض و واجبات کا علم حاصل نہ کرے، اخلاص سیکھنے کی محنت نہ کرے، اور اسی طرح سے عبادت میں اپنے آپ کو نہ لگائے، اور اس کے بعد یہ چاہے کہ اچھے اچھے نتائج آ جائیں، دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو یہ ایسے ہی احمق ہے جیسے کوئی بنجر زمین میں بیٹھ کر دعا کرتا ہو، ہل چلاتا ہو اور ترقی کرتا ہو۔ اللہ ہمیں سمجھدار بنائے، اللہ ہمیں عقل مندی کے ساتھ اولو الالباب سے، عقل مندوں سے دین خطاب کرتا ہے، عقل مند افراد، سمجھدار افراد، وہ نہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہو یا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دین کے بارے میں بدقسمتی سے ہم اور آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دنیا کے بارے میں دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ معاملات میں دھوکے باز ہے دوسروں کے ساتھ، اور عبادات میں دھوکے باز ہے اپنے ساتھ، یہ بس اس پہ اتفاق کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اور بس یہ بھی بہت، عبادات میں یہ دھوکہ ہے، معاملات میں دو نمبری ہے اور خیانت ہے اور جھوٹ ہے اور فریب ہے، یہ سب کچھ ہے۔ ان دھوکوں کے ساتھ دین نہیں چلتا۔ اور پھر دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی حسنہ کو بھی اپنے دھوکے کا شکار کر دیا، دنیا کی حسنہ کو بھی اپنے دھوکے کا شکار کر دیا، اور پھر امیدیں ہیں، آرزو ہیں، اللہ توفیق دے اس نئے اعمال کی، دین میں ہم سنجیدہ ہو جائیں، عقل مندی کا ثبوت دینے والے ہو جائیں، سمجھداری کا ثبوت دینے والے ہو جائیں، اس سے آگے کی بات کر سمجھداری کا ثبوت دینے والے ہو جائیں، اور وہ یہ ہے کہ غفلتوں سے، دھوکوں سے نکلے اور عمل کرنے والے ہو جائیں۔ جناب اب جو رمضان آ رہا ہے، اس کی نعمتیں ذرا شمار کیجیے، کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے صبح و شام کر رکھی، صبح و شام کر رکھی۔ کچھ وہ ہیں جو کہ فرض قرار دی نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں، اور یہ نعمتیں ہیں، زحمتیں نہیں، یہ بہت زحمت نہیں سمجھ، روزہ کوئی زحمت نہیں ہے، یہ نعمت ہے عبادت گزار کے لیے تو، اور روزے سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک موقع آتا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا ایک خاصہ تھا، ایک ایک کا خاصہ، ایک ایک عبادت سے محبت تھی، اور دین ہمارے لیے مشقت کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، محبت کا موضوع ہونا چاہیے، دین ہمارے لیے زحمت کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، محبت کا موضوع ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم نے دین کو ایک جبر بنا کر اپنے لیے یا اوروں کے لیے رکھ دیا، نتیجتاً اس جبر میں جو آ جائے وہ تو چلتا ہے، اور جو جبر میں نہ آنا چاہے وہ آزاد کا آزاد رہ جاتا ہے۔ نہیں بھائی، تو دن کا سودا ہے، ذرا غور تو کریں کہ وہ کیا دن ہوگا، اور آنکھ بند کر چشم تصور سے اس منظر کو سوچیں کہ روز قیامت آواز لگائی جائے گی کہ روزے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، اور وہ صائمون کہاں ہیں، روزے دار، اور پھر کہا جائے گا کہ باب الریان، یہ خاص دروازہ تمہارے لیے رکھا گیا ہے، اس سے تم داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا اور نیکیوں کے لیے الگ الگ دروازے، اس کو خاص طور پر ذکر کیا گیا، کوئی نماز سے محبت کرنے والا، کوئی ذکر سے محبت کرنے والا، کوئی تلاوت سے محبت کرنے والا، کوئی صدقہ و خیرات سے محبت کرنے والا، یہ ساری نعمتیں، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اس کا نعمت ہونا دنیا میں بھی انشاءاللہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور فرائض کی ادائیگی کا ذریعہ ہے، اور یعنی فرائض کو چھوڑنے سے جو نبوستیں آتی ہیں ان کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ایسی نعمت ہے کہ یہاں آگ بند ہوئی تو انشاءاللہ قبر میں بھی نعمتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں۔ علماء نے لکھا کہ جو جس عبادت سے محبت کرتا ہوگا نا، عبادت سے،
یہ نہیں کہ فلاں قسم کے موبائل سے اور فلاں قسم کے برانڈ سے اور فلاں قسم کے کاروبار سے نہیں. جس عبادت سے محبت کرتا ہوگا اس کو قبر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشغلہ عطا فرماتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو قبر میں بھی خاص خاص نعمتیں عطا ہو جاتی ہیں. اور یہ نعمت کیا ہے؟ جس عبادت سے اس کو تعلق تھا, شبہ. تو ہم سوچیں آج آپ سے پوچھا جائے نا, ایسے سوالات کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے, کوئی پوچھے گا آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے, کوئی پوچھے گا آپ کا پسندیدہ برانڈ کون سا ہے فلاں چیز کا, اور گاڑی کون سی ہے, تو ہر کوئی جواب دیتا ہے یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. اگر ہم اپنے آپ سے کسی اور سے نہیں, اپنے آپ سے سوال کریں کہ عبادتوں میں سے میرے لیے سب سے زیادہ محبوب عبادت کون سی ہے, ہم سوال کریں کہ ذکر و اذکار جو تلقین کیے گئے بہت سے اذکار ہیں, ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ذکر میرے لیے کون سا ہے, مجھے کون سا ذکر کرتے ہوئے مزہ آتا ہے, کون سا وقت ایسا ہے جس وقت کی نماز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہیں, مگر یہ ہمارے وہ جو عرض کر رہا ہوں نا, رغبت کا موضوع, وہ جبر کا موضوع تھا, اس کا مطلب یہ بھائی نماز تو پڑھنی ہے چاہے رغبت ہو یا نہ ہو, مگر اگر یہ محبت کا موضوع ہے تو پھر میں اور آپ فوراً بتائیں گے کہ مجھے تو فلاں نماز سے محبت ہے. اگر دین ہمارے لیے رغبت کا اور محبت کا موضوع ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ لگتی ہے, اور وہ یعنی دنیاوی مشاغل سے تعلق رکھنے والے زمیندار آدمی, ان کے علاقے میں جانا ہوا, ان کے مہمان خانے میں 2 دن قیام رہا. تو میں نے دیکھا کہ صبح صبح بہت جب وہ نماز فجر سے کافی پہلے اٹھ کر جو ہے وہ بعض معمولات میں مشغول ہو جاتے تھے, اور جناب معلوم ہوتا تھا کہ کافی پہلے سے اٹھے ہوئے. تو پوچھا کہ کیا سبب ہے, آپ کیا معاملہ رکھتے ہیں, حالانکہ ان سے توقع نہیں تھی, یعنی عمومی جو ایک شخص کا کہیے کہ تصور ہوتا ہے اس کے معافیت وغیرہ. کہنے لگے کہ مجھے عرصہ دراز سے بلکہ اپنے بچپن سے فجر کی اذان کو سننے میں بڑا لطف آتا ہے. اور بتانے لگے اب تو الحمدللہ میں نماز فجر کی پڑھتا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ نماز تو نہیں پڑھتا تھا, مگر اذان سننے میں ایسا لطف آتا تھا کہ اذان سن کے پھر سوتا تھا. پھر بعد میں کسی نے کہا کہ اذان سنتے ہو تو نماز ہی پڑھا کرو. اور الحمدللہ پابند صوم صلاۃ آدمی ہے, مگر وہ کہتے ہیں مجھے اب بھی دنیا کی ہر نعمت مجھ سے لے لی جائے, ہر چیز لے لی جائے, مگر فجر کی اذان سننے کی توفیق مجھے رہے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ بس بہت بڑی نعمت زندگی میں جان. کہتے ہیں جی, اور اس آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ باقاعدہ بتاتا ہے کہ اذان کے الفاظ سے اور فلاں مسجد کی آواز سے مجھے یہ تاثر ہوتا ہے, فلاں کی آواز میں یہ دلچسپی ہوتی ہے, اور وہ فلاں مسجد کا اذان دیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. اس کی کیفیات تو معلوم ہوا اللہ نے اس کو اپنے دین کی ایک نعمت عطا کر رحمت کے ساتھ. اس کے لیے اذان کا سننا ایک نیکی ہے نا, تو یہ اذان کا سننا اس کے لیے ایک نعمت بنا ہوا ہے, ایک رغبت کا موضوع بنا ہوا ہے, ایک محبت کا موضوع بنا ہوا ہے. اللہ کرے ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ نعمت ہے. یہ دنیا کی جنت ہے, وہ چیزیں جو براہ راست اللہ کے دین سے متعلق, براہ آپ کو مزہ آتا ہے اس بات پہ کسی غریب کی مدد کرنے, آپ کو مزہ آتا ہے اس بات میں, اور ایک لطف ہو اس کے اندر کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, آپ کو اس میں مزہ آئے کہ میں روزے سے ہوں, آپ کو اس میں مزہ آئے کہ میں خاموشی چپ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, کسی کو نہیں پتا. مزہ آئے اس بات پر کوئی ایسی نیکیاں ہم کر رکھیں جس کے ذریعے سے اللہ راضی ہو, اور کسی کے علم میں نہ ہو سوائے آپ کے اور آپ کے رکھیں. یہ بات ہے. یعنی جس طرح سے کسی کو اس بات پہ لذت آتی ہے نا کہ میں نے فلاں جگہ اتنا مال چھپا رکھا کسی کو نہیں پتا, اور میری تو فلاں جگہ جائیدادیں ہیں اور کسی کو نہیں پتا. اہل دنیا ان چیزوں پر اعتدال رکھتے ہیں, فخر رکھتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک لذت کا موضوع بناتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے لیے دین کو اس لذت کا موضوع بنا لیں, کوئی نہ کوئی ایک نعمت, کوئی نہ کوئی ایک. بعضوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ موضوع بن جاتا ہے, اس تعلق کا, اس دلی تعلق کا, اس تعلق کے خاطر کا موضوع. جیسے علامہ اقبال کا آپ نے نام سنا ہے, شاعر مشہور ہے, قومی شاعر پاکستان کے. ان کا خاصہ یہ تھا, دین کے سارے موضوعات میں سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا موضوع تھا کہ بچپن سے لے کر اپنے بڑھاپے تک اور موت تک جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا تھا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور خود لکھتے ایک جگہ کہ میرے لیے کسی گناہ سے بچنا اور کسی نیکی پر آنا, اس کے لیے سب سے بڑی جو موٹیویشن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنا ہوگا روز قیامت, یہ احساس. اور تو بھائی نے کہا کہ تو غنی اظہر و عالم من فقیر, روز معاشر عذر ہائے من پذیر, بر حساب رات و بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ بنحان گیر. اللہ تو غنی ہے تو عالم سے, اور روز قیامت میرا ماجرا, میرا حساب کتاب لیتے ہوئے میرا یہ عذر قبول کر لے
اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہو اور ضروری ہو تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے بچا کر مجھ سے حساب لے لینا، اور ان کو وہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ بھی ایک احساس ہے۔ بس کرو بہت سے، یعنی ہمارا دین از اول تا آخر بہترین جذبات کا، بہترین احساسات کا مجموعہ ہے، مگر بدقسمتی سے ہم نے دین کو اپنے عمل کیا، یعنی اپنے عمل کا موضوع نہیں بنایا، احوال کا موضوع کیا بناتے، تو اس سے اگلی سطح ہے، عمل سے بڑھ کر احوال کی اصلاح کا سامان ہو جائے، احوال کی آبیاری کا سامان ہو جائے۔ یعنی حال میں اور احوال میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک عمل ہے اور ایک حال ہے، ایک قول ہے، ایک زبان سے آپ کچھ کہتے ہیں، ایک ہے عمل آپ کچھ کرتے ہیں، اور ایک ہے آپ کا حال کہ آپ وہ عمل کس حال میں کرتے ہیں، کس کیفیت میں کرتے ہیں، کس باطنی رجحان کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ روزہ ہے، روزے میں انسان اس کی خاصہ یہ ہے نا کہ اس کا کیونکہ دوسرے کو آپ علم نہیں ہوتا، اور آپ روزے سے ہے یا نہیں، یا تو آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، اخلاص پر اپنی بات ہے، اس کی اس کا بہت سا خاصہ بیان ہوا احادیث میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کے انداز میں کہ الصوم لی وانا اجزی، کہ اس روزہ میرے ہی لیے اور میں اس کی خاص سزا دوں گا۔ سبب کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس میں اخلاص بہت ہے۔ اگر آپ چھپ کر روزہ توڑ دیں تو کوئی جاننے والا نہیں، کوئی نہیں جان سکتا۔ بظاہر تو روزہ کسی عمل کا نام نہیں، ترک عمل کا نام ہے، روزہ کسی عمل کا نام نہیں ہے۔ روزہ شرط کہتے ہیں، اصطلاح شرعی میں کہتے ہیں 3 باتوں کو، صبح سے لے کر شام تک، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہش کے پورا کرنے سے رک جائے انسان، اس کا نام روزہ ہے۔ 3 کام چھوڑنے ہیں، فرائض ہے روزے میں، 3 کام چھوڑنے ہیں۔ کیا نہیں کرنا؟ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور جنسی خواہش پوری نہیں کرنی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کام کر لیتا ہے، چھپ کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو کسی کو نہیں پتا، دیکھنے والا تو نہیں بتا سکتا اس کا روزہ ہے، اس کا نہیں ہے، اس کا ہے یا اس کا نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اخلاص ہے نا۔ اب روزہ کوئی رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، کسی اور سے دکھانے کے لیے رکھ نہیں سکتا، کسی اور کو بتانے کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ اور روزہ یا تو ہے یا نہیں، معلوم ہوا انتہائی مخلصانہ عبادت ہے، ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اس میں ریاکاری ہو نہیں سکتی۔ دوسرے اعمال میں ریاکاری ہو سکتی ہے، جیسے آپ کسی کو دکھانے کے لیے تقریر کر رہے ہیں، آپ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کسی کو دکھانے کے لیے مال دے رہے ہیں، دیکھنے والا کہے گا بھائی بڑا سخی ہے اور بڑا متقی ہے، بڑا عالم ہے، مگر اب واقعی آپ ہیں یا نہیں ہے وہ، یعنی واقعاً آپ واقعاً آپ متقی ہے یا نہیں ہے، یہ تو آپ نہیں جانتے، دیکھنے والا نہیں جان سکتا، وہ تو اللہ جانتا۔ دستی کے دن میں ریاکاری ہے، اخلاص ہے، کچھ نہیں معلوم۔ مگر روزے کا عمل ایسا ہے کہ ہے تو ہے اور نہیں ہے تو نہیں ہے، اس میں ریاکاری ہو نہیں سکتی۔ اس کی کہا کہ یہ بہت اونچی نیکیوں میں سے ہے، اللہ اس کے لیے خاص اجر عطا فرمائیں گے اور اس پر نعمتیں بہت سی عطا کرتے ہیں۔ بس کر رہا تھا کہ ایک ہے حال، تو کوئی ہم کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس شخص نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک۔ عمل چوٹی کا، عمل نیکی کا، عمل اعلیٰ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مگر اخلاص نہ ہونے کی وجہ، اخلاص کیا ہے؟ یہ حال ہے۔ عمل کیا ہے؟ وہ نماز کی اٹھک بیٹھک رو کر رہا ہے، جس طرح کہ اس کو چلنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، باندھنا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، یہ عمل ہے، یہ فعل ہے۔ قول کیا ہے؟ اس میں جو کچھ پڑھنا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، اور شریعت کے ظاہر کے اعتبار سے پورا ہے، مگر وہ جو حال اخلاص ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ دنیا میں عمل ہو گیا، پورا لکھ دیا جائے گا، اس نے فرض پورا کر دیا، دیکھنے والے کہیں گے فرائض کا ادا کرنے والا ہے، مگر اللہ کے حضور یہ نیکی شمار نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ حال بندے کی حاصل، اس عمل میں جو حال ہونا چاہیے تھا، جو کیفیت ہونی چاہیے تھی، وہ حاصل نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ احوال کا درست ہونا، احوال کا مطابق شریعت ہونا، یہ بھی دین کا موضوع ہے اور بہت اہم موضوع۔ اگر یہ صحیح نہ ہو، احوال ہمارے صحیح نہ ہو، نیتیں صحیح نہ ہو، ہمارے ارادے صحیح نہ ہو، اخلاص کی محنت نہ ہوئی ہو، تو پھر یہ اعمال ضائع ہو جائے۔ تو ہم کوشش کریں کہ دین ہمارے لیے احوال کا موضوع بنے۔ اچھا، جب احوال کی بات آتی ہے تو اب یہ 2 ہی طرح سے درست ہوتے ہیں، یا تو خوف سے درست ہوتے ہیں یا محبت سے درست ہوتے ہیں۔ خوف کسی شے کا نام نہیں ہے، محبت کسی شے کا نام نہیں ہے، یہ بھی باطنی شے ہے، یہ بھی غیر مرئی شے ہے، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے حال بھی آپ کا ایک باطنی شے ہے، اس کے لیے 2 ہی اسلوب ہیں، یا تو آپ کے اوپر خوف طاری ہوگا یا آپ کے اوپر محبت طاری ہوگی۔ اچھا یہ ہے محبت طاری ہو جائے، اگر نہیں تو کم از کم خوف ہو۔ ہاں، ان دونوں کا ایک درجہ مطلوب ہے، اور اسی لیے کہا ایمان نام ہے خوف و امید کے مابین کیفیت کا۔ اتنا خوف ہو کہ انسان گناہ چھوڑے، اور اتنی محبت ہو کہ اللہ کی بندگی میں لگائے۔
پھر اس کے بعد اگلا درجہ جو اس سے یعنی بنیادی کرائٹیریا پورا کر دیا، اب اس سے آگے کے جتنے تقاضے ہیں نا وہ پھر اختیاری ہیں. بعض طبیعتوں میں خوف کا غلبہ ہوتا ہے، بعض طبیعتوں میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے. تو آپ کا شخصیت کا جو پیٹرن ہے، آپ کی شخصیت کی جو ٹائپ ہے اس کو دریافت کیجیے اور اس شعبے کے ماہرین سے معلوم کیجیے اور پھر اپنی اس صلاحیت کو پروان چڑھائیے. اس رمضان میں اس مشق کو گزار کر دیکھیں اور تلاش کریں. جیسے کسی دسترخوان پر بہت سی نعمتیں چنی ہوئی ہوں، طرح طرح کے انواع و اقسام کے ذائقے دار پھل رکھے ہوں اور کھانے رکھے ہوں، تو آپ ایک کو چکھ کر دیکھیں، دوسرے کو، پھر تیسرے کو، اور اس کے بعد یہ طے کریں کہ ان میں سے سب سے اچھا مجھے کون سا لگتا ہے، میرے ذائقے کے موافق کون سا ہے، کس سے مجھے زیادہ رغبت ہے. اسی طرح سے یہ عبادات کا بھی دسترخوان ہے. یہ تشبیہ حدیث سے مستعار لے رہے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن مأدبۃ الرحمن، القرآن مأدبۃ الرحمن، یہ قرآن اللہ رحمان کا دسترخوان ہے. یہ قرآن اللہ رحمان کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دسترخوان ہے. تو اس دسترخوان سے کچھ فائدہ اٹھائیں. قرآن کی پڑھتے ہوئے احکام آتے چلے جائیں گے. نماز کا حکم آیا، دیکھیں اس سے آپ کی رغبت کیسی. فرائض تو پورے کرتے ہیں جناب، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے بعد آگے کی بات ہوگی. نوافل پڑھ کر دیکھیں اور پھر سیکھیں، احکام سیکھیں، علماء سے معلوم کریں کون کون سے فرائض نوافل ہیں، نفل نمازیں کون کون سی ہیں. صبح سے شام تک 5 سے 6 نفل نمازیں آپ کو بتائی، ان پر عمل کرتے دیکھیں. پھر پتہ چلے کہ وہاں جناب اشراق میں مزہ آتا ہے، تہجد میں مزہ آتا ہے، چاشت میں آتا ہے، ابابیل میں آتا ہے. یہ مزے والی چیز ہے، میرے معلوم ہو جائے گا. صلاۃ التوبہ میں مزہ آتا ہے، صلاۃ الحاجات میں مزہ آتا ہے. اور میں تو اس کو اختیار کر کر اپنے روٹے رب کو بنا سکتا ہوں، اس کو اختیار کر کر میں اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہوں، اس عمل کے ذریعے سے میں اللہ تک پہنچ سکتا ہوں. آگے چلے پتہ چلا روزے کا حکم آیا قرآن میں، کہیں جو ہے وہ صدقہ خیرات کا حکم آیا، کہیں معاملات کے احکام آ گئے، کہیں اخلاقیات کے احکام آ گئے. ان سب کو گزارنا ہے. عمل میں کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، یہ تربیت کا سامان ہوتا رہتا. اچھا اخلاق برتنا کوئی آسان بات ہے. یہ تو ویڈیو بنا رہے صاحب سے گزارش ہے کہ الگ سے نہ بنائیں. تو اچھا اخلاق برتنا کوئی آسان بات ہے. آپ کو لوگوں کی کڑی تسیلی باتیں سننا اور اس کے باوجود صبر کرنا، اس کے باوجود اس پر جو ہے وہ مزاح خراب نہ کرنا، اس کے باوجود جو ہے برائی کا جواب برائی سے نہ دینا. اس کے لیے تو بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو بڑی مشق کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. یہ محنت جتنی اس پہ کلفت اٹھائیں گے، مشقت اٹھائیں گے، اتنا اللہ راضی ہوتے چلے جائیں، اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں. اور یقین جانیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی اگر اخلاص واقعی پیدا ہو گیا اور اس کے لذت شناس ہم ہو گئے اور اس کو ہم نے کلیتاً اختیار کر لیا تو وہ سامان مغفرت بن سکتا ہے. بڑے بڑے حضرات کے واقعات مقبول ہیں اور یہ پوری قسم ہے کہ بعض لوگ جن کا وقت جن کی وفات ہو جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو بعد والے ان کے چاہنے والے، ان کے متبعین، ان کے چھوٹے، ان کے شاگرد، ان کے مریدین ان کو خواب میں دیکھتے ہیں. اور یہ تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے. خواب سچے خواب جو ہے وہ جاری رہتے ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ نبوت میں سے کچھ نہیں بچا مگر سچے خواب. لم یبق من النبوۃ الا البشرات. اسی طرح فرمایا 46واں حصہ ہے. تو خواب کا سچا ہونا اسناد شرعی سے معلوم ہے. تو بعض لوگوں نے دیکھا کسی بڑے عالم کو، کسی بڑے اللہ والے کو، کسی بڑے تاجر کو، کسی بڑے حاکم کو، کسی بڑے قاضی کو، اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، مل خبر، کیا خبر ہے جناب، کیا ہوا آپ کے ساتھ، اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. تو پوری زندگی کی چیزیں ایک طرف رہی، کسی ایک چھوٹے سے عمل کا ذکر. یہ تھی وہ لذت والی شے کہ اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے سبب میری مغفرت ہو گئی، اس کے سبب مجھے اللہ نے بخش دیا. حضرت جنید، حضرت حسن بصری، یہ بڑے بڑے حضرات ان کے بارے میں مذکور ہے. حضرت جنید سے پوچھا گیا، ان سے جب خواب میں دیکھا ان کے کسی شاگرد نے انہیں پوچھا کہ کیا معاملہ رہا، تو فرماتے ہیں کہ طاعت العبارات وفنیت الاشارات ما نفعنا الا رقیات رکعناها فی جوف الليل. ہم جو بہت باتیں کرتے تھے وہ بھی ساری ضائع گئی. وہ جو باریک باریک اشارات کرتے تھے، بڑی نقطہ نوازیاں کرتے تھے بیانات میں اور تحریرات میں، وہ بھی ساری ضائع گئی، کچھ کام نہ آئی. ہاں مجھے تو صرف ان 2 رکعتوں نے ہلکی پھلکی رکعیات، یعنی تصویر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی ہلکی پھلکی اور وہ جو آسان سی 2 نفلیں تھی نا رات کے اوقات میں پڑی ہوئی اخلاص کے ساتھ، وہ کام اس پر اللہ نے بخشا، اس پر اللہ نے عطا فرمایا. معلوم ہوا اللہ تو واقعتاً اپنا نواز ہے، اللہ تو واقعتاً مغفرت کے بہانے تلاش فرماتے ہیں. مگر ہم کچھ نہ کچھ اپنا ذوق تو دکھائیں، کچھ نہ کچھ محنت تو کریں.
کسی شعبے کو تو اختیار کرے، کسی عبادت کو تو اپنے لیے رغبت کا موضوع بنا لے۔ یہ رمضان احکامات آپ سنتے رہتے ہیں، اس پر گفتگو ابھی نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں، اس پر بات نہیں کرتے، بس ایک مشق ہے جس کی التجا کر کر بات مکمل کرتا ہوں۔ مشق یہی ہے کہ اس رمضان ہم کوشش کریں کہ اس دسترخوان پر سے، کوئی افطاری والا نہیں، سحری والا افطاری والا دسترخوان نہیں، یہ جو دین کا دسترخوان ہے، یہ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوں گی نا کہ نمازیں ہیں، تہجد ہے، ذکر و اذکار ہیں، تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، نفل نمازیں ہیں، ان ساری چیزیں، یہ جو نعمتیں آ رہی ہیں، یہ جو دسترخوان اللہ رحمان کا دراز ہونے جا رہا ہے، اور فرض کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، نفل کے ثواب کو بڑھا دیا، اس میں سے اپنی پسند کی شے کا انتخاب کریں، تلاش کریں، ہر عبادت میں سے ذوق کی شے کو تلاش کر لیں، اور پھر یہ طے کر لیں رمضان کے 29ویں اور 30ویں روزے تک، یعنی چاند رات تک میں اور آپ اپنی اس ہٹ اور اس تلاش اور اس جستجو اور اس پوری کوشش میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ طے کر سکیں کہ مجھے تو جناب اس عبادت سے تعلق، کسی کو بتانا نہیں، اپنے پاس آتا ہے، یہ راز کی بات ہے، اور یہ راز اگر ہم نے اب تک تلاش کر لیا تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد محنت شروع ہو جائے، اس رمضان میں محنت کریں گے پھر پوری زندگی اس پہ محنت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ استغفار کی تسبیح ہمیں مل جائے، ہو سکتا ہے وہ شریف میں رغبت ہمیں مل جائے، ہو سکتا ہے تہجد میں ہمیں رغبت مل جائے، ہو سکتا ہے کہ تکبیر اولیٰ میں ہمیں رغبت مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی غریب کی امداد میں، کسی بھوکے کو کھلا دینے میں، اور کسی کے لیے سہارا فراہم کر دینے میں، کسی کا قرض اتار دینے میں، کسی کے لیے روزگار فراہم کر دینے میں، اور اسی طرح سے حسن اخلاق، حسن معاملات میں ہمیں کوئی نہ کوئی راز مل جائے، اور یہ راز پھیلا ہوا ہے، صرف خالصتاً عبادات میں نہیں ہے، بقیہ بھی تمام امور میں جو احکامات شریعت ہے ان میں ہو سکتا ہے والدین کی خدمت میں یہ راز ہمیں مل جائے، ہو سکتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے سلوک میں یہ راز ہمیں مل جائے، ہو سکتا ہے کسی ایسے گناہ میں، گناہ کے چھوڑنے میں، کسی ایسے گناہ کے چھوڑنے میں جو ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، یہ راز ہمیں مل جائے۔ سوچنا چاہیے، یہ پریشانی کا موضوع یہ ہونا چاہیے، کون سا گناہ ایسا ہے اور جس سے میں پریشان ہوں، چھوٹتا نہیں، زندگی سے نکلتا نہیں، اس کو ختم کرنا ہے، بس غصہ آتا ہے بات بات پہ اور قابو میں نہیں رہتا، ناجائز بات مجھ سے نکل جاتی ہے، ناجائز کام کر جاتا ہوں، بس اب اس غصے کو چھوڑنے کی مشق کروں گا، ہو سکتا ہے یہی وہ راز ہے، اور اس سے اللہ راضی ہو جائے، بقیہ زندگی پھر ہم لطف کے ساتھ گزارے، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ چھوڑنے میں اس طوطے میں جان ہے، اور جیسے ہی اس کو ہم نے آزاد کیا تو معلوم ہوا ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ والوں والی زندگی ہو گئی، ہماری زندگی متقی، پرہیزگار، نیک، اللہ کی نگاہ میں قبول آدمی، مقبول آدمی ویسی ہو گئی، اور یہ جیسی بند کھلے گا نا، وہ ایک بند ہو سکتا ہے وہ رغبت کا موضوع بن جائے، کوئی ہو سکتا ہے کسی گناہ کے چھوڑنے کا رغبت کا موضوع، اس جیسی بند کھلے گا تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نیکیوں کا ایک سیلاب ہے، ایک ان کا ایک موسم بہار ہے جو ہماری زندگیوں پر آ گئی، نیکیاں ایک ابر بن کر چھا گئی، وہ ایک کام وہ وسیلہ بن گیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں مزید کی توفیق ملتی چلی جاتی ہے، جیسے ایک پرندہ کہیں آتا ہے اس کو دانا اور پانی مل جائے تو وہ اور پرندوں کو آواز لگاتا ہے، وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں، شکاری لوگ جو ہوتے ہیں جو پرندوں کا شکار کرتے ہیں ان کا طریقہ وہ کرتے کیا، ان کی آواز ریکارڈ کرتے تھے اور اس پرندے کی آواز کو چلاتے ہیں، اس کو سن کر پھر پرندے آتے ہیں پھر ان کو مارتے ہیں، اسی طرح سے نیکیاں اور گناہ بھی ہیں، گناہ جو ہے وہ گناہوں کو کھینچتا ہے، نیکی نیکیوں کو کھینچ کر لاتا ہے، نیکی اختیار کی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اور اپنی ہم جنس چیزوں کو یعنی اپنی جیسی چیزوں کو کھینچ کر لائے گی اور زندگی ہماری وہ باغ و بہار ہو جائے گی نیکیوں سے، اور اگر گناہ میں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھا اور اسے جانے دیا اور اس کی رسی دراز کرتے رہے تو پھر وہ اور اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اسی لیے کہتے ہیں کسی چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گھاس کے گودام میں ایک چھوٹی سی چنگاری سب کو جلا کر پسند کرنے کی ٹھکانا، تو اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب عرض کرتے ہیں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کیجیے، اس رمضان اعمال کا تو اہتمام کریں گے، اقوال کا اہتمام تو کریں گے، احوال کی رعایت بھی کریں گے انشاءاللہ، اور احوال میں سے اپنے من پسند حال اور اپنا اور اللہ کے مابین جو راز ہے نا، جو کسی ترک معصیت میں یا کسی قصب فضیلت میں چھایا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، کسی گناہ کے چھوڑنے میں یا کسی نیکی کے حاصل کرنے میں چھپا ہوا ہے، اسے ہم تلاش کریں، اس راز کو دریافت کر کر پھر انشاءاللہ اسے اپنا سر، اپنا راز بنا لیں گے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ اور بندے کے مابین راز بنا، اس پر پھر محنت کریں گے، اس عمل کو جب کا اختیار کرتے جائیں گے انشاءاللہ زندگی ہماری نیکیوں سے آراستہ ہوگی، گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، بس اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں، بات سادی سی ہے مگر انشاءاللہ ہم سب سے عمل کا مطالبہ کرتی ہے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
دعا کر دیجیے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفرنا لما تحب وترضى. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیجیے. دن کے رات کے جانتے بوجھتے ہوئے انجانے میں جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ آگے کی عزم کرتے ہیں گناہ نہیں کریں گے. اپنی طاقت کے مطابق گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اپنی وسعت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ آپ معاف فرما دیجیے. موقع عنایت فرما دیجیے. کہ اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ہمارے گھروں کو ہمارے اعمال کو ہماری آخرت کو ہماری قبر کو محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اعمال کو گناہوں کی نحوست سے صاف کر دیجیے. یا اللہ اپنے غفران کی عفو کی بخشش کی چادر ڈال دیجیے ہمارے اوپر. یا اللہ فیصلے فرما دیجیے. گناہ بخش دیجیے. دل کی سیاہی کو دور کر دیجیے. دل کے ضد کو دور کر دیجیے. دل کی قسوت کو سختی کو دور کر دیجیے. یا اللہ دلوں کو نرم کر دیجیے. یا اللہ آپ کو پتھروں کو بھی لا دیتے ہیں. یا اللہ پتھروں سے بھی پانی جاری فرما دیتے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں پر رحم فرما دیجیے. ہمارے دلوں کے رخ اپنی جانب متوجہ کر دیجیے. یا اللہ اپنے نام نامی اس میں باری کو ہمارے دلوں میں رکھ دیجیے. یا اللہ اپنی محبت اپنا ذہان اپنا تعلق اپنا تقویٰ عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی ذات عالی کا ذہان تقویٰ محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی خشیت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے ذہان میں سے اپنے تقویٰ میں سے اپنے خوف میں سے اپنی خشیت میں سے اپنی محبت میں سے اتنا حصہ عطا فرما دیجیے جو ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دے, جو ہمیں نیکیوں پر لگا دے, جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے, جو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ آپ کی جنت تک پہنچا دے. اللہ اتنا زیادہ راہ عطا فرما دیجیے جو آپ کی جنت تک ہمیں پہنچا دے. اللہ اس سفر میں ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں. اللہ زیادہ راہ عطا فرما دیجیے. سامان سفر عطا فرما دیجیے. اللہ تقویٰ کو ہمارے لیے سامان سفر بنا دیجیے. اللہ ہمیں عبادات کا اچھا, معاملات کا پکا اور قول و فعل کا کھڑا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنے والا, بچوں کو شفقت کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا حق ماننے والا, ان کے حقوق ادا کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے سے چھوٹوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ اپنے نیک محبوب بدلوں کی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے ان اعمال کی محبت عطا فرما دیجیے جو آپ کو پسند ہے. یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی محبت عطا فرما دیجیے جو آپ تک پہنچانے والے ہیں. یا اللہ ہمارا عقیدہ اچھا کر دیجیے, ہمارا عمل اچھا کر دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے امتحان اقوال توکل عطا فرما دیجیے. یا اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دیجیے, شکر کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دیجیے, ہمارے دلوں کو شاغل بنا دیجیے. یا اللہ ذکر و شغل ہمیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ کی کا ذکر ہو, آپ ہی کا شغل ہو. یا اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیجیے. یا اللہ اپنا بنا دیجیے. یا اللہ اپنا بنا دیجیے. یا اللہ اپنا بنا دیجیے. یا اللہ جو کوئی حاضری کی مجلس میں سے جائز خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے, یا اللہ اسے عطا فرما دیجیے. اپنے بدل غیب سے عطا فرما دیجیے. جو کوئی جس مسئلے اور مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہے, یا اللہ آپ سب کے احوال سے واقف ہیں, سب کی ضرورتوں سے واقف ہیں. آپ قادر مطلق ہیں, آپ ہی مسائل کے حل کرنے والے ہیں. یا اللہ مسئلوں کو حل فرما دیجیے, مشکلات کو آسان کر دیجیے, مشکلات کو ختم فرما دیجیے. یا اللہ جو مقبول ہے ان کا فضل عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے ساتھ رشتے عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے, اللہ ان کی اولاد پر عمردار بنا دیجیے. یا اللہ جو والدین کی بیماری سے پریشان ہے ان کی والدین کو صحت عطا فرمائیے. جو کوئی بیمار ہے اللہ اس کو صحت عطا فرمائیے. یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کی کامل مغفرت فرمائیے, ان سے قرضات مدد فرمائیے. یا اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائیے. یا اللہ ہمارے نیک اعمال کا ثواب ہمارے اساتذہ مشائخ کو, ہمارے بزرگوں احداث کو عطا فرمائیے. یا اللہ نیک اعمال میں لگا دیجیے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب ہو جائے. یا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اہل بنا دیجیے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اہل بنا دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.